ابن ابی دنیا نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو۔ حضور حشر کے میدان میں ایک نوری منبر پہ بیٹھے ہوں گے کہ ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو جب حضور کے قریب سے وہ شخص گزرنے لگے گا تو اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑ جائے گی، تو بے ساختہ پکار اٹھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ بار بار جو نعرہ لگاتے ہیں نا یا رسول اللہ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ نعرہ پک جائے اور اس خوف کے عالم میں بھی زبان سے یا رسول اللہ نکلے، اور جب حضور کا نام جب لبوں پہ آ گیا تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور اللہ کا کرم نازل ہو جائے گا۔ تو بے ساختہ وہ شخص پکارے گا یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا میں اس کی طرف اتنی تیزی سے بڑھوں گا منبر سے اٹھ کر کے اس کو فرشتوں سے چھڑانے کے لیے کہ میرے اوپر جو چادر ہوگی میرے پاس اس چادر کو سنبھالنے کا وقت بھی نہیں ہوگا، اور اتنی تیزی سے میں دوڑ رہا ہوں گا کہ چادر کا ایک کونا میرے کندھے پہ اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوگا۔ یہ حضور نے حیات بیان فرمائی، اور اس حالت میں جا کے حضور فرشتوں کو روکیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم نے نامہ اعمال تولا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہم اس کو اس لیے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال تو تول لیا گیا، اب دوبارہ تو نہیں تولا جائے گا، کیونکہ فرشتے جانتے ہوں گے صدر دیوان حشر تو یہی سرکار ہے نا، اور انہی کی مرضی سے تو حشر کا سارا کاروبار ہے۔ تو فرشتے دوبارہ ترازو لگائیں گے، تو جب اس پہ اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو واقعی اس کے گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جس کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین حدیث بطاقہ کہتے ہیں، تو وہ جا کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور جب نیکیوں والے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا آئے گا تو وہ پلڑا اٹھ کے اوپر چلا جائے گا۔ یہ دنیا کے اوپر جو ترازو بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہوتا ہے، لیکن جو وہ میزان حشر ہے اس کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، چونکہ نیکیوں کی جو اٹھاس ہے اور نیکیوں کا جو رخ ہے وہ نور ہے اور اس کا اوپر کی طرف ہے، تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو کے اوپر اٹھ جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جنت کا راہی ہے۔ تو وہ حضور پہ 100 جان سے قربان ہوتا جائے گا اور عرض کرے گا میرے محبوب یہ کون سا عمل تھا کہ جو آپ نے ڈال دیا اور میرے نامہ اعمال کے اندر اتنا وزن پیدا ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی خلوص کے ساتھ ایک دن تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا، یہ اس درود کا وزن ہے جس سے تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ جو شخص جوانی میں توبہ کرے تو نہ صرف اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ محبوب ہی بڑی ہے۔ اور بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل و شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ حدیث طویل ہے، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص یہ بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کے ذکر میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔